یہ ماہ مقدس بھی ربیع الغوث شریف ہے، اور اس مدرسے کی نسبت بھی مدرسہ غوثیہ کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم غوث العظم دستگیر کو پیر کیوں مانتے ہیں، انہیں اپنا شناخت دیا گیا ہے، اس لیے کہ حضور غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مدرسے سے عالم دین بھی پیدا کیے اور ولی کامل بھی پیدا کیے، اللہ کے ولی بھی پیدا کیے، عالم دین بھی پیدا کیے۔ یعنی وہی جو حضرت سلطان باہو نے فرمایا تھا، علم و بات جو کرے فقیری کافر مری ہے، کچھ پریشانی غوث العظم کی نظر آ رہی ہے تو نازات و اقدار الحق بالحق للحق فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعض مرید جن کی تقدیر میں پریشانی دیکھتا ہوں، تنگی دیکھتا ہوں، تو میں ان کی تنگی دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان مریدوں کے بارے میں بحث و تکرار کرتا ہوں۔ میں عرض کرتا ہوں مولا خوب لکھا تھا کہ لیکھاں تے او پھیرے لکیراں نالے بدل دے وے تقدیراں، اس دے در تے آون والیاں بن گئیاں جٹیوں ہیراں، نالے لکھ دے وے مریداں تائیں جنت دیاں تحریراں، ایویں تینی سلطان باہو جے کر دے میرا میرا، ایویں تینی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے، اس کی عنایت خصوصیہ سے آج اس ناچیز کو اہل سنت و جماعت کی عظیم دینی درسگاہ مدرسہ غوثیہ رضویہ سے ملحق مسجد شریف میں جمعۃ المبارک کے خطاب کا موقع مل رہا ہے۔ رب قدوس کی بارگاہ میں التجا گناہ ہوں کہ مولا ہم سب کی حاضری اپنی بلند بارگاہ میں درجہ قبولیت نصیب فرمائے۔ آج کا میرا یہاں پر افتتاحی خطاب ہے، تو میں چاہوں گا کہ اور یہ ماہ مقدس بھی ربیع الغوث شریف ہے، اور اس مدرسے کی نسبت بھی مدرسہ غوثیہ، تو غوث پاک کے ساتھ اس مدرسے کی نسبت بھی ہے، اور مہینہ بھی غوث العظم دستگیر کا ہے۔ آپ کی وصال با کمال کا مہینہ ہے، ولادت تو آپ کی رمضان المبارک یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا وصال جو ہے وہ 561 ہجری میں ہوا، اور یہی ماہ مقدس جس میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، آپ کے تذکرے اور چرچے کیے جاتے ہیں، تو اس ماہ مقدس کی نسبت سے اور اس مدرسے کی نسبت سے، جس کا نام ہی غوث العظم دستگیر کے نام پہ اور ان کی نسبت پہ رکھا گیا ہے، تو میرا آج دل چاہتا ہے کہ آپ بچوں کے سامنے، آپ دوستوں کے سامنے حضور غوث العظم دستگیر کے کمالات و فضائل بیان کیے جائیں، اور آپ کی علمی اور روحانی جو کیفیات تھیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی جائیں، اور آپ کی تعلیمات پہ بھی سیر حاصل تبصرہ نہ سے ہی لیکن چیدہ نکات آپ کی سیرت کے لحاظ سے بھی بیان کیے جائیں۔ دعا کیجیے اللہ کریم میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرما دے۔
کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار اور لکھنے والے علامہ زماں حضرت علامہ شیخ ابو الحسن شتنوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ حضور غوث الاعظم دستگیر کا ایک قول نقل کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہم غوث الاعظم دستگیر کو پیر کیوں مانتے ہیں، انہیں اپنا شیخ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ فقط باہر نہیں تھے بلکہ مجمع البحرین کی حیثیت رکھتے تھے۔ مجمع البحرین اس جگہ کو کہا جاتا ہے، اس مقام کو کہا جاتا ہے، اس مقام اتصال کو کہا جاتا ہے، اس سنگم کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر دو سمندر آ کر مل جاتے ہیں، جہاں دو دریا آ کر یکجا ہو جاتے ہیں، جہاں دوئی یکسوئی میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس مقام کو کہتے ہیں مجمع البحرین۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر فقط باہر نہیں تھے بلکہ مجمع البحرین تھے، اس نسبت سے کہ سمندر علم بھی آپ میں آ کے گرتا تھا اور سمندر ولایت بھی آپ پہ آ کے گرتا تھا۔ سمندر علم بھی اس لیے آپ کو اور سمندر ولایت بھی اسی اتصال کو مجمع البحرین کہتے ہیں۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خانقاہ مقدسہ میں ایک درسگاہ بھی قائم کر رکھی تھی جسے جامعہ غوثیہ کا اور جامعہ رضویہ کا نام دیا گیا، جامعہ نظامیہ کا نام دیا گیا تھا۔ تو حضور غوث الاعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنے مدرسے سے عالم دین بھی پیدا کیے اور ولی کامل بھی پیدا کیے، اللہ کے ولی بھی پیدا کیے، عالم دین بھی پیدا کیے۔ یعنی حضور غوث الاعظم دستگیر کا یہ منشا تھا، مرضی تھی، اور آپ کا یہ ارادہ تھا کیا کہ میری درسگاہ سے علماء بھی تیار ہوں اور میری درسگاہ سے اللہ کے ولی بھی تیار ہوں۔ وہی جو حضرت سلطان باہو نے فرمایا تھا، علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ تو یعنی غوث الاعظم نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ خانقاہ کے بغیر درسگاہ کسی کام کی نہیں ہے، اور درسگاہ کے بغیر خانقاہ یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے، صحیح طور پہ دین کا کام کر سکیں گے۔ تو اس لیے آپ نے ساتھ درسگاہ بھی تعمیر کی، خانقاہ کے ساتھ درسگاہ بھی تعمیر کی، اور پتہ چلا کہ گلشن ولایت میں آپ کے کھلائے ہوئے پھول بھی مہک رہے ہیں اور گلشن علم میں آپ کی سکھائی ہوئی بلبلیں بھی مہک رہی ہیں اور چہک رہی ہیں۔ تو میرے غوث الاعظم دستگیر لجپال نے فرمایا کل رجال الحق اذا وصلوا الى القدر فامسحوا، مجھ میں اور دیگر مردان خدا میں، مجھ میں اور دوسرے اولیاء میں فرق یہ ہے، امتیاز یہ ہے، حد فاصل یہ ہے کہ جب دوسرے اولیاء اللہ کی تقدیر کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو ان کی دسترس، ان کی پہنچ اور ان کا اختیار جواب دے دیتا ہے، لیکن جب میں الا انا اذا وصلت الیہ فتحت لی روزنۃ منہ، لیکن جب میں اللہ کی تقدیر کے دروازے پر پہنچتا ہوں تو میرے لیے تقدیر خدا بندی کے دروازے میں سے ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اولجت فیہ، پھر میں اس کھڑکی میں سے اندر داخل ہوتا ہوں اور دیکھتا ہوں اپنے مریدوں کی تقدیر اور اپنی مریدوں کی تقدیر کے بارے میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میری مریدوں کی بعض مریدوں کی تقدیر میں کچھ سختی نظر آ رہی ہے، کچھ پریشانی اور تنگی نظر آ رہی ہے، تو نازات و اقدار الحق بالحق للحق، فرماتے ہیں کہ میں اپنے بعض مرید جن کی تقدیر میں پریشانی دیکھتا ہوں، تنگی دیکھتا ہوں، تو میں ان کی تنگی دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے ان مریدوں کے بارے میں بحث و تکرار کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں مولا میرے فلاں مرید کی تقدیر میں یہ پریشانی ہے، یہ تنگی ہے، مولا تجھے میری ولایت کا واسطہ، تجھے میری غوثیت کا واسطہ میرے اس مرید کی تکلیف کو آسانی میں تبدیل کر دے، میرے اس مرید کی پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے۔ تو آگے حضور غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں
الرجل هو المنازع للقدر لا الموافق له. فرمایا مرد وہ نہیں کہ جو تقدیر کا پابند ہو، جس پر تقدیر کی قدغن ہو، جو تقدیر کے ماتحت چلے. فرمایا نر تو سارے ہو سکتے ہیں، مذکر تو سارے ہو سکتے ہیں، لیکن فرمایا مرد خال خال ہوتا ہے، مرد کوئی کوئی ہوتا ہے. تو پوچھا گیا حضور بتا بھی دیجئے کہ مرد کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا الرجل هو المنازع للقدر لا الموافق له. فرمایا مرد وہ ہوتا ہے کہ جو تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، بلکہ مرد اسے کہتے ہیں جیسے جیسے یہ کہتا جائے ویسے ویسے تقدیر بنتی جائے، جیسے جیسے یہ کہتا جائے ویسے ویسے نوشتہ تقدیر ہوتی جائے. تو کسی نے کیا خوب لکھا تھا کہ لیکھاں تے او پھیرے لکیراں نالے بدل دے وے تقدیراں، اس دے در تے آون والیاں بن گئیاں جٹیوں ہیراں، نالے لکھ دے وے مریداں تائیں جنت دیاں تحریراں، ایویں تینی سلطان باہو جے کر دے میرا میرا، ایویں تینی سلطان باہو جے کر دے میرا میرا. میں آپ کی علمیت پہ ایک دو باتیں کر کے اور پھر آپ کی تعلیمات پہ ایک بات عرض کر کے انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. آپ کے ایک مرید ہیں حضرت عمر بزاز رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت مجلس الشیخ عبد القادر فہو یتکلم علی المنبر. میں ایک دن حضور غوث الاعظم دستگیر کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا منبر پر بیٹھ کر واز فرما رہے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں. تو مجھے ایمان سے بتائیے کہ منبر پر بیٹھ کر تقریر کون کرے گا؟ کوئی عالم کرے گا یا جاہل کرے گا؟ بولے نا ذرا. بھی تقریر وہی کرے گا نا منبر رسول پہ بیٹھ کے جس نے تحصیل علم کیا ہو، جس نے پڑھا پڑھایا ہو، جس نے اساتذہ کی خوشہ چینی کی ہو. اور منبر رسول پر بیٹھ کے تقریر وہی کرے گا نا جس نے کتابوں کی ورق گردانی کی ہو، عرق ریزی کی ہو، اور دین کی جزیات سے واقف ہو، دین کے مسائل سے واقف ہو. منبر پر بیٹھ کے تقریر تو وہی کرے گا نا. تو پتا چلا ہمارے اولیاء، پہلے اولیاء ولی بعد میں ہوتے تھے، عالم دین پہلے ہوتے تھے. ہمارے گزشتہ اولیاء جو تھے وہ ولی بعد میں ہوتے تھے، عالم دین پہلے ہوا کرتے تھے. اور ابجد اور ان پڑھ اور جاہل پیر تو دور حاضر کی پیداوار ہیں، لیکن پہلے اولیاء وہ ولی بعد میں ہوتے تھے، عالم دین پہلے ہوتے تھے. اور دیکھیے آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ طوفان بدتمیزی آیا ہوا ہے، اور دیکھیں پیر بھی ایسے جنہیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی ہوئی، ان کے پاس سے بھی علم نہیں گزرا، اور جو علم کی بات کرنے لگے اپنے مریدوں کو ٹوک دیتے ہیں کہیں یہ ہماری غلطی کو پکڑ نہ لے. وہ کہتے فقیراں دی لین ہور ہوندی ہے تے ولیاں دی فقیراں دی لین ہور تے مولویاں دی لین ہور ہوندی ہے. تو میں نے کہا بغداد کے منبر پر بیٹھنے والا یہ غوث الاعظم دستگیر فقط پیر ہی نہیں تھا، اپنے دور کا بہت بڑا مفتی بھی تھا، محدث اعظم بھی تھے. انہیں حضور غوث الاعظم دستگیر کہتے ہیں، جو اپنے مدرسے میں رہتے ہوئے 13 اسباق پڑھایا کرتے تھے، صرف کے، نحو کے، اصول کے اور فلسفہ کے اور منطق کے، اصول فقہ کے، تفسیر کے، اصول تفسیر کے، حدیث کے، اصول حدیث کے، اور اسی اسنا میں ظہر ہو جاتی. ظہر پڑھنے کے بعد آپ قرآن پاک کی تجوید کے قواعد بھی بیان کیا کرتے ہیں. تو یہ ہے میرے غوث الاعظم دستگیر، ان کی علم کا مقام یہ ہے. تو حضرت عمر بزاز کہتے ہیں کہ آپ منبر پر بیٹھ کے واز فرما رہے تھے تو میرے دل میں خیال پیدا، فقلت فی نفسی اريد ان احصی کم یقص الشیخ شعرا فی واز. کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا آپ کی بارگاہ میں تو اور آپ جانتے ہیں کہ حضور غوث الاعظم دستگیر کے بیان سننے کے لیے 70,000 کا مجمع ہوا کرتا تھا، 70,000 کا مجمع. اور تب ایکو تو تھا نہیں، یہ ساؤنڈ سسٹم تو تھا نہیں، اسپیکر کا انتظام تو تھا نہیں. یہ آپ کی انفرادی کرامت تھی کہ جیسے آپ کی آواز پہلا آدمی سنتا تھا ویسے ہی 70,000واں آدمی بھی سنتا تھا. کہہ سکتے ہیں ذرا اور اونچی آواز سے کہہ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے
کہ جیسے آپ کی آواز پہلا آدمی سنتا تھا ویسے ہی 70,000واں آدمی بھی سنتا تھا. اللہ، یہ آپ کی انفرادی کرامت تھی. تو حضرت عمر بزاز کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ٹھانی فقلت فی نفسی ارید ان احصی کما یقص الشیخ شعرا فی باز، میں نے دل میں ٹھان لی کہ آج میں گنتی کروں گا کہ حضور غوث الاعظم دستگیر اپنی تقریر میں شعر کتنے پڑھتے ہیں. آج میں حساب رکھوں گا، آج میں شمار کروں گا کہ حضور غوث الاعظم دستگیر اپنی تقریر میں شعر کتنے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں میں 70,000 کے مجمع میں سب سے پیچھے بیٹھ گیا. ما اخیت تحت ثوبی، میں نے اپنی جیب سے ایک دھاگا نکالا اور 70,000 کے مجمع میں سب سے پیچھے بیٹھ گیا، اور وہ دھاگا میں نے اپنی عبا کے دامن کے نیچے چھپا لیا. کیوں؟ کلما اکدت درس الشیخ، کلما درس الشیخ اکدت خیتی تحت ثوبی، کہ جیسے حضور غوث الاعظم دستگیر اپنی تقریر میں شعر پڑھتے جائیں گے، میں اپنے عبا کے نیچے، اپنے دامن کے نیچے چھپائے ہوئے دھاگے میں گرہ لگاتا جاؤں گا، اور محفل کے اختتام پہ گن لوں گا جتنی گرہیں ہوں گی اتنے غوث الاعظم دستگیر نے شعر پڑے ہوئے ہوں گے. تو کہتے ہیں کہ میں بیٹھ گیا 70,000 کے مجمع میں. 3 غیب ہیں، 3 غیب، 3 غیب. پہلا غیب 70,000 کا مجمع، اور دوسرا غیب یہ بات دل میں سوچی تھی، اور تیسرا غیب دھاگا دامن کے نیچے چھپا رکھا تھا. تو دوستو سوچئے، جس کے بچے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کے حالات پہ واقف و آگاہ و آشنا ہیں، سوچو ان کا نانا دادا کتنا بڑا غیب دان ہوگا. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں حضور غوث الاعظم دستگیر شعر پڑھتے گئے اور میں داغے میں گرا ڈالتا گیا، اور آج حضور غوث الاعظم دستگیر نے معمول سے زیادہ شعر پڑھے. آج معمول سے خلاف طبع، معمول سے ہٹ کر زیادہ شعر پڑھے. تو میں حساب لگاتا رہا، گنتا رہا اور کاؤنٹنگ کرتا رہا، اور جب میں گنتا رہا اور گرہیں لگاتا رہا، جیسے شعر پڑھتے گئے گرہ لگاتا رہا، جب میرا سارا دھاگا گرہوں سے پر ہو گیا اور مزید گرہ لگانے کی گنجائش نہ بچی، تو غوث الاعظم دستگیر اپنے ممبر پر کھڑے ہو گئے اور 70,000 کے مجمع میں میری طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یا عمرو انا احلو وانت تاکد. عمر بزاز عجیب بات ہے، میں گرہیں کھول رہا ہوں اور تو گرہیں لگا رہا ہے. سبحان اللہ. میں گرہیں کھول رہا ہوں اور تو گرہیں لگا رہا ہے. اللہ اکبر. تو پتا چلا کہ بندہ قادر، سچ لکھا میرے غوث الاعظم دستگیر کے غلام حضرت اعلیٰ حضرت نے، شیخ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے، کہ بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے ظاہر بھی ہے عبد القادر، مفتی شرابی ہے، مفتی شرابی ہے، مفتی شرابی ہے، مفتی شرابی ہے. یہ جو پیر کہتے ہیں، اچھا عجیب ہے، 5 انگوٹھیاں ڈالی ہوئی ہے، کہتے ہیں فقیری اسی کا نام ہے. یہ چوغے ڈالے ہوئے ہیں، کہتے ہیں فقیری اسی کا نام ہے. تو حضور غوث الاعظم دستگیر کے دادا پیر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ہواؤں میں اڑتا ہے اور پانیوں پہ چلتا ہے اور آگ میں چلتا پھرتا تمہیں دکھائی دے، لیکن شریعت مصطفیٰ کا تارک ہے، شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے، وہ شیطان تو ہو سکتا ہے پر پیر نہیں ہو سکتا ہے، وہ شیخ نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے فرمایا کہ ہوا میں تو مکھی بھی اڑ جاتی ہے، ہوا میں تو مچھر بھی اڑتا ہے، یہ بندہ اڑ گیا تو کیا کمال ہوا. اور فرمایا پانی پہ تو تنکا بھی تیرتا ہے اور ککھ بھی تیر دینے، تنکا بھی تیرتا ہے، بندہ چل گیا تو کیا کمال ہوا. تو فرمایا کمال یہ نہیں ہے کہ پانی میں چلتا ہے، کمال یہ نہیں ہے کہ ہواؤں میں اڑتا ہے، بلکہ کمال بندہ مومن کا یہ ہے کیا کہ وہ شریعت مصطفیٰ کا فرما بردار ہوگا، وہ غلامی کرتا ہوگا. جو شریعت مصطفیٰ کی غلامی کرتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ اللہ کا ولی ہے، اور جو شریعت مصطفیٰ کا باغی ہے وہ کہیں اور پہنچا ہوا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچا ہوا ہے، وہ شیطان کی گود میں پہنچا ہوا ہے. اور آگے حضور غوث الاعظم دستگیر
آپ کی تعلیمات کے لحاظ سے ایک بات، چونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہوتا ہے اس لیے، اور مختصر ہوا کرے گا، آپ کی تعلیمات کے لحاظ سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں، ان کے لیے یہ درس بھی ہے، اور ان کے لیے حضور غوث الاعظم دستگیر کی طرف سے یہ پیغام بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے مجھے درس و تدریس کرتے ہوئے، 40 سال کی میری تحقیق ہے، 40 سال کا میرا یہ نچوڑ ہے جو میں نے واعظ کیا، 40 سال تک درس دیا، اس کا نچوڑ اپنے مریدوں کو بیان کیا۔ فرمایا 40 سال ہو گئے، لیکن اللہ کا قرب پانے والا سب سے بہترین عمل وہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیا جائے۔ کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے سے افضل میں نے اللہ کا قرب پانے والا کوئی عمل نہیں دیکھا ہے۔ جو حضور نے فرمایا نا کہ جس نے بھوکے کا پیٹ پر کیا کھانے کے ساتھ، اللہ جنت کی نعمتوں سے اس کا پیٹ پر کر دے گا، اور قیامت کے دن اللہ حکم دے گا، لوگوں کو حکم دے گا، وہ کہاں ہیں جنہیں پانی پلایا گیا تھا، جن کے تن کو ڈھانپ دیا گیا تھا، جن کو کھانا کھلایا گیا تھا؟ یہ سارے اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، تو فرمائے گا بلاؤ، پکارو ان کو، پہچان کے لاؤ جنہوں نے تمہیں کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا، اور جنہوں نے تیرے تن کو ڈھانپ دیا تھا غربت کی وجہ سے، اور تیرے لیے مونس بن گیا تھا، ساتھی تیرا بن گیا تھا، تو وہ سب کو اکٹھا کر کے پہچان کر کے لائے گا۔ تو اللہ فرمائے گا جس جس کو پہچانتے ہو جاؤ بازو سے پکڑ کر جنت میں داخل کر دو، میں رب تمہیں اذن دیتا ہوں۔ تو یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر، کہ غم حیات کے ماروں کا احترام کرو، غم حیات کے ماروں کا احترام کرو۔ تو فرمایا میں نے اللہ کا قرب پانے والا اس سے بڑھ کر عمل کوئی نہیں دیکھا کہ کسی بھوکے کا پیٹ بھر دیا جائے، اسے کھانا کھلا دیا جائے۔ اور آگے کمال فرمایا کاش عبد القادر جیلانی کے پاس دنیا کے خزانے ہوتے تو عبد القادر جیلانی سارے خزانے بھوکوں کو کھانا کھلانے میں صرف کر دیتا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، جیتے بستے رہیں، شاد و آباد رہیں، یار زندہ صحبت باقی۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ۔